فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. 79 سے الذین وہ لوگ جو یلمزون وہ طعنہ دیتے ہیں المتطوعین خوشی دینے والوں کو. توعن سے ہے یہ فاعل ہوگا خوشی دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے. فی الصدقات صدقات میں. الذین اور ان کو جو لا یجدون نہیں وہ پاتے الا سوائے جہدہم اپنی محنت کے فیسخرون تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. فا تو یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں منہم ان کا. سخرہ مذاق اڑاتا ہے اللہ اللہ منہم ان کا وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک. اس آیت کے اندر اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو خوشی خوشی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اللہ کے راستے میں وقف کرتے ہیں. جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں یعنی متطوعین وہ لوگ جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم یہاں پہ جو جہد ہے اس کا معنی ہے مشقت اور محنت، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں لیکن محنت اور مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو ان آیات کا پس منظر اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو چندے کے بارے میں کہا اور اس کی اپیل کی مال کی تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیٹ کر بیٹھے رہے لیکن مخلص ایمان والے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگے. تو ان پر پھر منافقین نے مذاق بنانا شروع کر دیا. فیسخرون منہم تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا. کیسے اڑاتے تھے؟ جو کوئی شخص زیادہ مال لاتا تو اسے کہتے تم ریاکاری کر رہے ہو، اور جو کوئی شخص تھوڑا مال لاتا یا غلہ لا کر پیش کرتا تو کہتے اللہ کو بلا اس مال کی کیا ضرورت ہے. یعنی دونوں صورتوں میں وہ زیادہ مال لانے والوں پر بھی ہنستا اور جو کم لاتے ان پر بھی ہنستا. تو بس یہ وہ موقع تھا جو آپ اکثر واقعہ سنتے ہیں نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال لایا اس خیال سے کہ اگر وہ آگے بڑھ سکا تو آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لایا تھا اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر.
تو یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ واقعہ بڑی دفعہ سنتے ہیں. تو اس پر جو ہے جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. سخر اللہ منہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. تو عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لا کر اللہ کے رسول کی جولی میں رکھ دیا. عبد الرحمن فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آج کس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے. تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا. تو منافق کہنے لگا یہ تو دکھاوا چاہتا ہے. اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سائن 2 کلو غلہ صدقہ کیا. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس بات پر یہ پھر آیت نازل ہوئی. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ مزدوری کر کے 1 کلو غلہ لائے کہ ان کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے، ان کا بھی ایک کردار ہو یا مال میں ان کا بھی حصہ ہو. تو ایک اور زیادہ صاحب مال لے کے آئے. عقیل رضی اللہ عنہ صرف 1 کلو غلہ اور دوسرا ساتھی ان کا کوئی آیا ہے وہ زیادہ مال لے کے آیا. تو منافق کہنے لگا اس نصف سا کی اللہ کو کیا ضرورت تھی اور دوسرے نے تو صرف محض دکھاوے کے لیے دیا. تو اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین، کہ وہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں، جو ہوش دلی سے اللہ کی راہ میں اپنا مال وقف کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہ، مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا. ان کو دنیا میں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دوسروں کے لیے مذاق بن کے رہ جاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے عذاب کتنی صورتیں ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ان کی توبہ ہی نہیں ہے، یعنی اگر یہ خود توبہ نہیں کرتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کسی کے کہنے پر، کسی کی دعا سے ان کو فرق نہیں پڑتا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. یعنی آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں ایکول ہے. یہاں پہ جو بات ہے وہ حکم کیا جا رہا ہے لیکن خبر بھی دی جا رہی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ سورۃ المنافقون کی ایک دوسری آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، ان پر برابر ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کی جائے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یعنی منافق بندے کے لیے انسان دعا کر بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی اللہ کے رسول کی دعا منافق بندوں کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی اور ہم عام انسانوں کی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس پر پھر مزید لوگوں نے جو ہے تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں ان کی تو پھر زیادہ ان کے حق میں دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. منافق تو یہ ہے کہ عملی کرتے ظاہری لیکن دل سے اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک بندے کے گراؤنڈ پہ اللہ کی محبت نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے، وحدانیت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے معاف کر دے تو اس کے ایسے ہی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، مزید سمجھائیں کہ اگر آپ ان کے لیے
70 بار بھی معافی مانگیں گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی؟ نافرمانی کی. اس وجہ سے اور توبہ بھی نہیں کی. اگر انسان شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک بندہ توبہ ہی نہیں کرتا، معافی ہی نہیں مانگتا، تو اس وجہ سے پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کن لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو توبہ خود نہیں کرتے، جو شرک کرتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی. اگر انسان کو غلطی کر کے شرمندگی ہی ہو جائے اور انسان اس پر اللہ سے معافی بھی مانگنے لگے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ایسے کام نہیں کرتا تو پھر دوسروں کی طرف سے اس کی سفارش یا اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دیں گے. تو جو بندہ مشرک ہوتا ہے، جس کے دل جو منافق ہوتا ہے، اس کے لیے تو اسپیشلی آپ کو کہا ہے کہ آپ 70 بار بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے تو آپ کی معافی قبول نہیں ہوگی. تو آج ہم کس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس دور میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں آپ مانگ سکتے. تو ہمیں بھی ایسی ویسی کوئی امید نہیں باننی چاہیے. اپنے اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنے تقویٰ میں اضافہ کرنا چاہیے، ہدایت کی طرف رجحان ہو ہمارا. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے، بِمَقْعِدِهِمْ اپنے بیٹھے رہنے پر جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بجائے افسوس کرنے کے کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. خلاف رسول اللہ کے رسول کے پیچھے وہ بیٹھے رہے، جنگ میں نہیں گئے، جہاد نہیں کیا. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے ہیں کہ نہ نکلو تم گرمی میں. ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی گرمی اشد، زیادہ شدید ہے اس گرمی سے. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے. تو منافقین کے مختلف احوال اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کے طویل ذکر کے بعد اب خصوصاً ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جنگ تبوک میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت لے لی اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلفون کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش نہ ہوں کہ ان کا کارنامہ ہے کہ وہ آپ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، آرام کے ساتھ مدینہ کے اندر گھروں میں رہ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو ساتھ لے کے جانے کی توفیق ہی نہیں ملی، یعنی ان کو ساتھ جانے کی توفیق ہی نہیں ملی، اور اللہ کی وجہ سے ہی یہ پیچھے رہے ہیں. اللہ کو ایسے ردی سامان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ جن کی کوالٹیز کم ہوں، جو ردی سامان ہو، اس کو تم ایک خالص کام کے لیے ساتھ رکھو. اللہ نے پہلے ہی ان کو پیچھے رکھ دیا. یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ خود پیچھے رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے پیچھے رکھے گئے ہیں. مخلفون، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. اور پھر جو ہے وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو اللہ کی عطا خوشی سے مال و جان کی قربانی جو ہے یہ نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ ایمان کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے نہ وہ
ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ان کاموں کی ان کے دل میں چاہت ہوتی ہے. ان میں نکلنے والے مومنوں کی دلی کیفیت تھوڑی اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لیکن جو منافق ہیں اول تو نکلتے ہیں، نکلے بھی تو کرہن نکلتے ہیں، ان کو کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی اور خود ہی نہیں دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وقالوا لا تنفروا في الحر، اپنے علاوہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں گرمی کی شدت بیان کر کے، سفر کی لمبی صعوبتیں اور ایسے بیان کر کے ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ سفر جو غزوہ تبوک کا تھا یہ انتہائی گرمی کا تھا اور اس میں جانا بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن صرف مومن بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی اور جو منافق تھے، جو کافر تھے، ان کو توفیق ہی نہ ملی. منافق بندوں کو اللہ کے ساتھ جہاد لڑنے کی، جنگ لڑنے کی کوئی بھی توفیق نہ دی گئی. تو اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی جہالت کا نتیجہ قرار دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے سے اگر ہمیشہ کی ناقابل برداشت تکلیف سے بچ رہا ہے تو کوئی جاہل مگر بلکہ اجہل افعال کے وزن پر ہی ہوگا جو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کرے اور ہمیشہ کی سخت ترین تکلیف برداشت کرنا پسند کرے. اس طرح انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل گرمی کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ گرمی کی شدت سے آگاہ ہوتے تو ان کا اس پر ایمان ہوتا تو وہ دنیا کی شدید ترین گرمی کی بھی پرواہ نہ کرتے. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے لیے دنیا کے اندر اگر کوئی مشکل برداشت کرنی ہے تو وہ تھوڑا سا عرصہ ہوتی ہے، ایک سوئی چبھنے کے برابر اس کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر قیامت کے دن دنیا میں آرام پرستی کی وجہ سے قیامت کے دن کیا کرنا پڑ گیا؟ گرمی برداشت کرنی پڑ گئی. لو کانوا یفقہون کا یہی مطلب ہے کہ جہنم کا ایک گوتا دنیا کی تمام لذتیں انسان کو بھلا دے گا. تو اس لیے دنیا کی گرمی اگر برداشت کر لیں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمیں آخرت کے دن برداشت کرنی پڑے اور اس دن ہم پچھتاوے کی آگ میں ہی رہیں. تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے. تو اب ان پر افسوس نہیں کیا جا رہا، آئندہ آنے والوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ کاش وہ سمجھتے تو تم بھی سمجھو، تم بھی اپنی دنیا کی لذتوں کو ختم کر کے جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ گرمیاں تو آج ہی کام نہیں کرنا، گرمیاں تو آج حجاب اتار دینا ہے، گرمیاں تو آج ہے نماز نہیں پڑھنی، بہت زیادہ گرمی ہے، آج ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی بیماری کے ہم ان چیزوں میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں جس میں رخصت ہی نہیں ہے. تو پھر ہماری بھی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو دنیا کی مشقتیں برداشت کر لینی چاہیے، آخرت کی مشقتیں برداشت نہیں ہوں گی. دنیا میں اگر قربانی دے دیں گے تو وقتی طور پر نقصان تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو ہوگا، ادروائز تو انسان کو ایک انر پیس کی جو فیلنگز ملتی ہے نا وہ جو اس قربانی ہے اس کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے. لیکن انسان پھر بھی ہے نا، انسان ہے تو وہ پیمانے اس کے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں تولنے ماپنے کے. تو اس لیے اگر ہو بھی جائے تو اس چیز کی پریشانی کیوں لینی ہے؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ بہت زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے ان کا جو وہ کمائی کرتے ہیں. تو یہاں پہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فانی اور بقا کا مقابلہ کیا، لیکن اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک چیز فانی ہے اور ایک باقی رہنے والی ہے، تو ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا ہنسنا بہت ہی کم اور ان کا دنیا رونا جو ہے بے حد و حساب مدت کے لیے جس کی انتہا ہی نہیں.
تو یہ حکم بظاہر منافقین کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں ہمارے جس طرح کے کام ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو. کوشش بہتر یہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ سنجیدگی اختیار کی جائے. ہنسنا بھی چاہیے لیکن انسان صرف ہنستا کھیلتا تو نہ رہے. انسان کی لائف کے اندر باقی بھی اسپیکٹس ہونے چاہیے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے فرائض، اس کے معاملات، یہ سب اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے. فائن پھر اگر وجہ کا واپس لوٹ آئیں آپ کے پاس، واپس لوٹا لائے اللہ ان لوگوں کو آپ کے پاس، الی طائفۃ ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، فاستأذنوک پھر وہ اجازت طلب کرے. استأذن سے باب استفعال سے طلب کرنا، پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں کہ چلو اب ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تو پھر تم ہرگز نہ ان کے ساتھ نکلو، کبھی بھی منع کر دے گیا، ان سے پکی پکی ناراضگی ہے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، ہرگز تم ان کے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ جنگ نہ کرو، ان کو اکیلے ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دو. اِنَّکُمْ رَضِیتُم بِالْقُعُودِ، بے شک تم راضی ہو گئے ہو تم بیٹھنے پر، اول مرۃ پہلی بار، بے شک تم نے پہلی بار جو ہے اس چیز کو پسند کیا کہ تم بیٹھے رہو، تو اب بھی اس چیز کو پسند کرو. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، تمہاری دوڑ اب کام نہیں کرے گی. جنگ تبوک کے لیے جو نہیں نکلے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے ہمراہ لڑانے سے منع فرمایا. اس لیے نہیں کہ ان کا اعتبار، اس لیے جو ہے ان کا اعتبار اٹھ گیا. پہلی بار انہوں نے دھوکہ دیا تو دوسری بار بھی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غلط کام بھی کر دے. تو جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں جانے کے لیے تیار ہوئے، وہ آسان جنگیں آئیں، اب آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، ہمارا بھی نام لکھیں، ہمارا بھی لکھیں، تو اس وقت میں کہا جا رہا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نہ آنے والے جو لوگ ہیں، نہ آگے بڑھنے والے لوگ، ان کے بارے میں کہ وہ جتنا بھی مال خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ نہیں دیا. تو سورۃ فتح میں حدیبیہ کے لیے نہ جانے والوں کے ساتھ کو بھی فتح میں جو ہے شرکت سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں ان کے لیے رخصت ہو گئی. لیکن جن لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایسے کام کیے ان کو پکی پکی چھٹی دے دی گئی، اب تم ہمیشہ بیٹھے رہو، تمہارے پاس اب کوئی اسائنمنٹ نہیں، کوئی کام نہیں، برآں سکون سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسائنمنٹس دیتے ہیں کچھ، پھر ہم ان کو نہیں کرتے. ہمارے پاس اگر موٹیویشن بھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس فلاورس نہیں ہوتے جو ہمارے پاس نمبرز نہیں ہوتے جو ہمیں اٹریکٹ کر سکیں، جو ہمیں موٹیویٹ کر سکیں، تو اگر بعد میں دل بھی کرو نکلنے کا، جب وقت آسان ہو جائے، تو پھر اس وقت کا نکلنا اللہ کے نزدیک جو ہے بس اس کی کوئی وقت نہیں. اگر پکی توبہ بھی نہیں کی، ایک تو یہ ہے کہ آپ پکی توبہ کر کے تو پھر کہتے ہیں آئندہ کی بات کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ آپ مشکل کام چھوڑ دیتے ہیں اور آسانی والے کام کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بندے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوبارہ لے کے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مست رہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کو مزید تاکید کی ایسے لوگوں کے بارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ آپ ان میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے، مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. ولا تقم علی قبرہ، اور آپ اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں. اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اسے پورا نہیں، کیونکہ وہ اسلام کا سرمایہ ہی نہیں ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی جو ہے وفات اس کی وہ فوت پا گیا، تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے دو کہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیجیے، میں اس سے اس میں کفن دوں گا اور آپ اس میں جنازہ بھی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاں کر دی، قمیض بھی دے دی اور فرمایا کہ مجھے طلاق دینا، میں جنازہ پڑھوں گا. اور آپ چلے گئے، اس نے طلاق دی، آپ جنازے پہ چلے گئے. جنازے پہ جانے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، منع نہیں کیا. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. تو کچھ لوگوں نے اس سے بھی یہ مسئلہ بھی نکالا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کا جنازہ پڑھنا بھی، کیونکہ وہ بے نمازی ہے تو اس کا جنازے پڑھنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. آپ اس کا جنازہ نہ بھی پڑھیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ بے نمازی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کی سمجھ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے ایسے بندوں کی کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر بھی جو ہے دعا نہیں کر سکتے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وَمَاتُوا مار گئے، توبہ نہیں کی، توبہ کے بغیر ہی فوت ہو گئی. وَهُمْ فَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کریں گے. تو اس لیے بے نمازی کی نماز جزا ادا نہ کی جائے، ایسی بات نہیں ہے. ویسے کچھ لوگ جو ہے نا، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، ہر بندے کا موقف نہیں ہے، ہر بندے کا یہ فتویٰ نہیں ہے. کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ بے نمازی مشرک ہوتا ہے اور بے نمازی بھی کافر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے. لیکن کچھ لوگ بے نمازی ہونا، جو نمازی نہیں ہے، اس کو بڑا گناہ یعنی شرک اور یا پھر کفر نہیں کہتے، اس کو گناہ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ. تو ان کا موقف یہ ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک فتویٰ ہے، تو اس میں اختلافات بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ دو ٹوک بات کہی گئی ہو کسی حدیث کے اندر کہ بے نمازی جو انسان ہوتا ہے اس کا جنازہ ادا تو اس کا جنازہ کیا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کو منافق کے لیے منع کیا گیا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. باقی لوگ تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس لیے یہ نہیں ہے کہ بے نمازی جو ہوتا ہے اس کا جنازہ ہی نہ پڑھایا جائے. لیکن اگر ایسے کیا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہو جائے، اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ بے شک انہوں نے کفر اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ اسی حال میں فوت ہوں گے کہ وہ فاسق تھے، توبہ نہیں کی. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور اللہ ہمیں موت اس حالت میں دے کہ ہم توبہ کر چکے ہیں، توبہ کے بعد ہمیں موت نصیب ہو. ایسی موت کے خاتمہ بالایمان. اس بارے میں دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے خاتمے کے لیے، اور انسان کو منافقت کا لبادہ اتار کر مخلص ہونا اسلام کے ساتھ. تو اللہ کی طرف
طرف سے انسان کو توفیق ملتی ہے، توبہ کی بھی اور اخلاص کی بھی، ایمان کی بھی، تقویٰ کی بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔